فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر اور اپنی عبادت میں رکھا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ سب سے قیمتی چیز زندگی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں۔ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو قبول و منظور فرما لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سعادت والی، دل کے سکون والی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرما دیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ اے ایمان لانے والے، اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو ماننے والے، جس انسان کا یہ یقین ہے کہ میری آنکھوں کی روشنائی اللہ احکم الحاکمین کی دی ہوئی ہے، میری زبان اگر بولتی ہے تو اس کو بولنے کی طاقت اللہ احکم الحاکمین نے عطا کی ہے، میرے کانوں میں سننے کی جو طاقت اور سکت ہے یہ بھی اللہ احکم الحاکمین نے عطا کی ہے۔ الغرض میرے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کی اس دنیا میں آبادی کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تم گن نہیں سکتے۔ اگر تم اس دنیا میں آنکھ دوڑاؤ گے کہیں تمہیں پھولوں کی رعنائی نظر آئے گی، یہ پانی کی خوبصورت آبشاریں اور چشمے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ ستاروں کی جو خوبصورت چادر سجائی ہے، اور انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ پھول جیسی اولاد، یہ ماں کی ممتا اور یہ باپ کی شفقت، اور ایمان والے اس دنیا میں انسان پر اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کو گننے بیٹھ جائے تو انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اتنی نعمتیں تجھ پہ تیرے رب کی ہیں تو تو بھی اے ایمان والے اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیا کر۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح کا آغاز فجر کی نماز کے بعد جب دن کا آغاز ہو تم اپنی زندگی کی صبح کرو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور مغرب کی نماز سے پہلے عشی کے وقت عصر اور مغرب کے درمیان بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو اور اللہ کی حمد بھی بیان کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرو۔ تسبیح یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے، اور انسان کا جو دل ہے
وہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا، اگر یقین اور توکل ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہونا چاہیے، اگر نفع کی امید ہے تو وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، یا اللہ میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ ایمان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑا ہی خوبصورت حکم دیا ہے جیسے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ اتنی عظیم تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہیں، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو انسان کی دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے، اور کل قیامت کے دن بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اپنے آپ کو باندھ کے رکھ لے، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لے، ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لے، اپنی زندگی کی رفاقت ان لوگوں کی نظر کر دو۔ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح اور شام کے وقت دعائیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کر رکھیے۔ ان کی جو صحبت اور رفاقت ہے یہ اس دنیا میں انسان کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان پہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو عظیم نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کا ساتھ انسان کو عطا کر دے، انسان کے دوست اور انسان کے ساتھی اور انسان کا پیار اور یارانہ ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو صبح کو بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور شام کو بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کیونکہ پیارے ایمان والے بھائیوں، ایسے انسان کی جو صحبت ہے یہ انسان کے لیے دنیا میں بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ جو ساتھ اور صحبت ہوتی ہے اس کا انسان پہ بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جو پودے ہیں ان پر بھی ماحول اور صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے جو سنا مکی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، یہ پودا پاکستان کے اندر بھی پروان چڑھتا ہے، پوری دنیا میں یہ پودا ہوتا ہے، لیکن یہ پودا جو مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے اس کی تاثیر علیحدہ ہے۔ کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے مکہ کی پہاڑیوں اور ریگستانوں میں جو سنا مکی ہوتی ہے اس کی تاثیر بڑی ہی خوبصورت اور عمدہ ہے۔ زعفران بھائیوں پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، لیکن کشمیر کے اندر جو زعفران ہوتا ہے اس کی تاثیر بڑی ہی گہری اور عمدہ ہوتی ہے۔ یہ تو درخت اور پودے ہیں، بلکہ جو پتھر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت سرمے کے بارے میں یہ تعلیم دی کہ اسے اپنی آنکھوں میں ڈالا کرو، اس سے آنکھوں کی روشنائی بڑھتی ہے اور انسان کی آنکھوں پر جو بال ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ یہ جو عصمت سرما ہے دنیا میں 2 جگہ پر پایا جاتا ہے، یمن میں اور ایران میں۔ سرما ایک ہی ہے، عصمت کا سرما ہے، لیکن جو ایران کا عصمت ہے
اس کا فائدہ انسان کی آنکھوں کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت یمن کے سرمے کے۔ اگر پتھر علاقہ تبدیل کر لے، اس کا ماحول بدل جائے، اس کی صحبت بدل جائے، اس کا ساتھ بدل جائے تو پتھر کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ تو بھائیو، انسان کی صحبت انسان پہ کیسے اثر نہیں کرے گی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے ایمان والے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھو جو فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو، ان کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لو، ان کی رفاقت کو حاصل کر لو۔ یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی آنکھوں سے ان سے ہٹا کر دنیا دار لوگوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بنا لو۔ دنیا کی زندگی کی رنگینی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس مال ہے تو مال کی وجہ سے اس سے دوستی اور تعلقات کو نہ بناؤ، بلکہ جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایسے انسان کے پیچھے نہ چلو، اس کی بات کو نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں کوتاہی کا شکار ہے، اس کے پیچھے نہ چلے۔ تو پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ساتھ اپنانے کی تلقین کی ہے جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ رہنے سے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جائے گی۔ یہ جو فجر کے بعد کا وقت ہے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دین اسلام ایسے انسان کی زندگی کو اچھی زندگی نہیں مانتا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ عظیم لوگ جن کے دلوں میں یہ تڑپ اور تمنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، وہ عظیم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں چاہتے ہیں، وہ عظیم لوگ جو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، وہ عظیم لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پل صراط سے ہم خیر و عافیت سے گزر جائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین وقت اللہ کی عبادت بندگی اور ذکر کا وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ بھائیو، وہ وقت سونے کا نہیں ہے، وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وقت ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، جن سے محبت کا بھائیو مجھ کو اور آپ کو دعویٰ ہے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت عطا فرمائیں گے۔ وہی عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ اچھے طریقے سے سورج نکل آتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز پڑھی ہے وہاں پر بیٹھے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔
شیخ محمد بن صالح العثیمین فقیہ الامت سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں پر بڑا ہی دکھ اور افسوس ہے، ان کی زندگی، ان کے شب و روز، ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ گیا ہے۔ سب سے جو ان کا قیمتی وقت ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کا، فجر کی نماز پڑھ کر یہ مسلمان سو جاتے ہیں اور چاشت کے وقت بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، برکت والا، خیر والا، رزق میں فراوانی والا، صحت میں عافیت والا، ایمان کی مضبوطی والا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ شقیق بن سلمہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہمارا دل کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرے۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی ان سے ملاقات کرے، ان سے کچھ دین کو سیکھ لے، ایمان کی تازگی کا سامان کر لے، زندگی کے مقصد کو سمجھ لے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان کے دروازے پہ فجر کی نماز کے بعد جا کر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ ہم تھوڑی دیر باہر کھڑے رہے، پھر دوبارہ دروازہ کھولنے والا واپس آیا اور کہا تم کو اجازت دی گئی تھی، تمہیں کہا گیا تھا کہ گھر کے اندر آ جاؤ، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ یہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ان شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے دروازے پہ دستک دی، تم کو اجازت مل گئی، پھر تم گھر کے اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے سوچا، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نیند کر رہا ہو، کوئی سویا ہوا ہو، آرام کر رہا ہو، استراحت میں مبتلا ہو، اور ہمارے گھر میں داخل ہونے سے، بات چیت کرنے سے اس کی نیند میں خلل آ جائے، اس وجہ سے ہم نے تھوڑی دیر باہر انتظار کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سخت